بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین ذوال احترام، آج کل ایک مسئلہ جو ہے بڑے عروج پر چل رہا ہے علیہ السلام کہنے کے حوالے سے کہ غیر نبی کے ساتھ اور غیر ملائکہ کے ساتھ علیہ السلام کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ شرع شریف میں فقہا نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے، اور اس وقت اہل سنت و جماعت مسلک حق کے اندر دو گروہ موجود ہیں۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ علیہ السلام بالکل کہنا چاہیے، اور اس حوالے سے یعنی غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام بالکل کہنا چاہیے، غیر ملائکہ کے ساتھ علیہ السلام کہنا جائز ہے۔ اور کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ علیہ السلام غیر انبیاء اور غیر ملائکہ کے لیے کہنا جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ یہ سلام تعظیم ہے، اور سلام تعظیم جو ہے وہ فقط انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ خاص ہے۔ جبکہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ روز قبل ایک ویڈیو جو ہے وہ مفتی اکمل صاحب کی وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی، اور اس پہ کچھ علماء نے گرفت بھی کی ہے۔ اور مفتی اکمل صاحب کی تائید میں اگر کوئی ویڈیو پیش کی جا رہی ہے تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک ویڈیو ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ اس کو بھی دیکھیں۔ سب سے پہلے مفتی اکمل صاحب کی آپ ویڈیو دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا مسئلہ بیان کیا ہے، اور اس حوالے سے ان کا موقف کیا ہے، اور وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے اس مسئلہ کی وضاحت کیا کی ہے۔ ایک بار یہ ویڈیو سماعت کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیگر جو مسائل ہیں اور دیگر جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک بار یہ ویڈیو سماعت کر لیجیے۔ بات سمجھ لیجئے کہ یہ عوام کا غلط خیال ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام یا علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہیں گے، اور اولیاء کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہیں گے۔ یہ شریعت نے ان دعائیہ کلمات کی کسی بھی ذات کے ساتھ کوئی تخصیص نہیں رکھی ہے۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کو علیہ السلام کہتے ہیں تو آپ غور کریں، یہی ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، السلام علیکم، بس ضمیر کا فرق ہے، باقی میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ تو علیہ السلام آپ صحابی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، رسول کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، ایک بزرگ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں جو ولی ہیں۔ سامعین ذوال احترام، آپ نے ویڈیو ملاحظہ کر لی ہے۔ مفتی اکمل مدنی صاحب یہ اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام میں یہ مسئلہ مشہور ہو چکا ہے، حالانکہ شرعی طور پہ اس کی کوئی وضاحت اور صراحت نہیں کی گئی، حالانکہ کتب فقہ جو ہیں وہ اس پہ شاہد اور گواہ ہیں کہ علیہ السلام باقاعدہ بزرگان دین نے پورے ابواب اور ٹائٹل بنا کر انہوں نے چیپٹرز بنائے ہیں، اور انہوں نے آ کر اس موقع کے اوپر علیہ السلام یا علیہ الصلاۃ والسلام غیر انبیاء اور غیر ملائکہ کے ساتھ کہنا جائز ہے یا نہیں ہے جائز، اس کی وضاحت اور صراحت کی ہے۔ اور انہی کی ہی تائید میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی ایک ویڈیو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کو بطور ثبوت کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک مرتبہ یہ وہ حضرات جنہوں نے علیہ السلام کے کہنے کو موجودہ زمانے میں جو علماء ہیں جنہوں نے جائز مانا ہے اور جنہوں نے جائز کہا ہے، وہ ان کی ذرا ویڈیو آپ سماعت کر لیں، پھر وہ حضرات جو اس چیز کو ناجائز کہہ رہے ہیں ہم وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر ان دونوں کے اندر جو تطبیق ہوگی، جو موافقت و مطابقت ہوگی، اور پھر ان دونوں میں یوں سمجھے کہ درمیانی راہ جو ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم عرض کریں گے۔ اور آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ علیہ السلام کہیں یا نہ کہیں، اور آپ کو اللہ نے خود عقل و فہم اور سوچ و بچار سمجھ و فہم عطا فرمائی ہے، آپ خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون حق پر ہے، کون راہ راست پر ہے، اور کس سے غلطی ہوئی ہے، کس سے تسامح ہوا ہے، اور کس کی بات کو فالو کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، اور کس کی بات کو رد کرنا چاہیے۔ ایک بار طاہر القادری صاحب کی جو تقریر ہے، بیان ہے، اس کو بھی سن لیں۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی ساری تفسیر مذہبی اٹھائیے، ائمہ اطہار اہل بیت کے لیے، مولا علی اور مرتضیٰ حسنین کریمین کے لیے علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اٹھائیے، علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ حضرت مجدد الفسانی کو اٹھائیے، علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیں، علیہ السلام لکھیں گے۔ آپ امام قرطبی کو پڑھیں، آپ امام رازی کو پڑھیں، امام خازن کو پڑھیں، امام بغوی کو پڑھیں، امام فخر الدین رازی تک اوپر چلے جائیں، امام طبری تک چلے جائیں۔ ائمہ حدیث کو پڑھیں، آپ امام کشیری کو پڑھیں، امام سلمی کو پڑھیں، آپ جتنے ائمہ کو پڑھیں اہل سنت میں جو اتھارٹیز ہیں، وہ ائمہ اطہار اہل بیت کے لیے یہ ٹائٹل علیہ السلام کا تواتر کے ساتھ لکھتے چلے آئے ہیں۔ اس پر کبھی اہل علم کے ہاں اختلاف نہ تھا۔ یہ 1500 سال کے بعد اب اس دور میں جا کے اختلاف شروع ہوا، اور یہ اختلاف خارجیت کا اثر ہے۔ اب یہاں دو باتیں اور عرض کر دوں۔ ان کو علیہ السلام کہنے پر اعتراض ایک مسلمان کو کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان کو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہر دوسرے شخص کو، نیک ہو یا بد، مومن ہو یا فاسق، متقی پرہیزگار ہو یا گناہگار، مسلمان جب دوسرے شخص سے ملتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے السلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ وہ جواب میں کہتا ہے علیکم السلام، تم پر سلام ہو۔ ارے تم پر سلام ہو تب بھی جائز ہے، ہم پر، مجھ پر سلام ہو تو آپ کے ہاں تب بھی جائز ہے، اور حضرت علی اور حسنین پر سلام ہو تو ناجائز ہو گیا۔ آپ نے ویڈیو ملاحظہ کر لیے۔
ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا موقف آپ کے سامنے آ چکا ہے، مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کا جو موقف ہے، جو ان کی رائے ہے، وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اور اب ہم پیش کرتے ہیں وہ کچھ حضرات کہ جنہوں نے فتاوی رضویہ شریف کو پیش کر کے، مواہب اللدنیہ شریف کو پیش کر کے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاذکار کو پیش کر کے، ساتھ یہ تاثر دیا، یہ موقف دیا اور ان کی عبارات کو نقل کر کے یہ بیان فرمایا کہ علیہ السلام انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کسی کے ساتھ کہنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے سلام کی تقسیم کی ہیں، سلام کی اقسام بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے تو مفتی راشد محمود رضوی صاحب، جو اس وقت یوں سمجھے کہ محقق مانے جاتے ہیں اور واقعتاً وہ محقق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ محقق مزاج انسان ہے، محقق طبیعت ہے، اور اس وقت کافی الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے لیے کام بھی کر رہے ہیں ہر حوالے سے۔ میں ان کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، ذرا ان کا مسئلہ بھی سماعت فرما لیں۔ انہوں نے اصل میں بے شمار حوالہ جات دے کر اس مسئلے کو رد کیا۔ مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علیہ السلام کہنا جائز نہیں ہے، جو کہ ان کا ماہانہ درس قرآن ہوتا ہے۔ اس میں بھی ایک بھائی نے جب سوال کرنے کی کوشش کی اور مجمع میں سے ایک شخص نے سوال کیا، اور اس نے ابھی سوال کی ابتدا ہی کی تھی، اس نے کہا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام، تو مفتی صاحب نے فوراً انہیں روک دیا اور ٹوک دیا، کہا کہ آپ کہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس پہ پھر آگے اس پوری بحث کی آپ نے وضاحت بھی کی، اور اسی پروگرام میں آپ نے سلام کی 3 قسمیں بھی بیان کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلام تحیت ہے، سلام دعا ہے اور سلام تعظیم ہے۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ چھوٹا منہ بڑی بات کرنے جا رہا ہوں کہ چوتھی صورت جو سلام کی ہے، سلام متارکت، وہ شاید مفتی صاحب کی نظروں سے نہیں گزری یا مفتی صاحب کی توجہ اس طرف نہیں گئی ہے۔ سلام متارکت وہ ہوتا ہے جو کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور وہ اللہ کے نیک بندے، مومنین کا شعار، مومنین کی علامت اللہ پاک جو ان میں قرآن پاک میں سورہ فرقان میں بیان فرما رہا ہے، فرمایا ایک نشانی مومنین کی یہ ہے کہ جب وہ جاہلوں سے گزرتے ہیں اور جاہل ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، تو وہ جاہلوں سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، تو وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ یعنی اس کی مختلف تفاسیر ہیں۔ ایک تفسیر یہ بنتی ہے کہ یہ جان چھڑا کر سلام متارکت کہہ کر، یعنی جدائی اختیار کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل میں بات جو عرض کرنی ہے آپ کے سامنے، مفتی صاحب قبلہ نے 3 سلام کی قسمیں بیان کی ہیں، سلام تحیت، سلام دعا اور سلام تعظیم۔ اب ایک بار آپ ذرا مفتی صاحب کی یہ ویڈیو بھی سن لیں، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس پر وضاحت پیش کر کے فیصلہ آپ پر چھوڑیں گے کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے اور آپ کا کیا حکم ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 676 ہجری، ان کی معروف زمانہ کتاب ہے کتاب الاذکار۔ امام احمد قسطلانی علیہ رحمہ شارح بخاری، انہوں نے اپنی کتاب مواہب الدنیا، اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد نمبر 2، امام بدر الدین عینی شارح بخاری، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کی جلد نمبر 9، شرح العقائد النصفیہ، اس کی شرح ہے النبراس، علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 23 کے صفحہ نمبر 388 پہ لکھتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ مفتی صاحب قبلہ نے جو ہے بے شمار حوالہ جات اور دلائل پیش کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ غیر انبیاء اور غیر ملائکہ کے لیے علیہ السلام کا لفظ کہنا جائز نہیں ہے، اور علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ لیکن مفتی صاحب قبلہ نے جو سب سے پہلی دلیل پیش کی ہے کتاب الاذکار سے، جو کہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، وہ مقام جہاں سے قبلہ مفتی صاحب نے ہائی لائٹ کر کے ایک عبارت پڑھی ہے، وَأَمَّا غَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ فَالْجَمْهُورُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِمْ ابتداءً، کہ بہرحال جمہور کا مذہب اور موقف اور مسلک یہ ہے کہ جو غیر انبیاء ہیں، یعنی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ ہیں، ان پر ابتداءً یعنی اصالتاً ان پر علیہ السلام کا لفظ اور جملہ نہیں بولا جائے گا، ہاں یہ ہے کہ تبعاً بولا جائے گا۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہ قبلہ مفتی صاحب نے یہ ایک لائن پڑھی ہے، جبکہ آگے پورا اس کا پیراگراف موجود ہے۔ مفتی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اس کی مزید وضاحت بھی کرتے، نہ صرف یہ کہ جہاں پر اپنا مسلک آیا، اپنا موقف آیا، اپنا مذہب آیا، وہ آپ نے لے لیا۔ اصل میں حکم تو جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، یہ تو ہے دعویٰ، یہ جو دعویٰ ہے اس کا حکم کیا ہے۔ اب آگے دیکھیے، فلا یقالو، تو فرماتے ہیں کہ جیسے کہ غیر انبیاء کے لیے جمہور کا موقف یہ ہے کہ غیر انبیاء کے لیے ان پر درود نہیں پڑھا جائے گا، جبکہ درود کی تو بات ہو ہی نہیں رہی
یہ تو علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، سلامتی کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال فلا یقال، نہیں کہا جائے گا ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جائے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور آگے دیکھیے فرماتے ہیں کہ وَاخْتُلِفَ فِي هَذَا الْمَنْعِ، فرماتے ہیں کہ یہ جو علیہ السلام کا جملہ ہے غیر انبیاء کے لیے، غیر ملائکہ کے لیے کہنے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ اختلاف کی نوعیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا هُوَ حَرَامٌ، توجہ کیجئے گا، بعض لوگوں نے کہا، بعض اصحاب نے کہا، حضرت امام نووی فرماتے ہیں ہمارے بعض اصحاب نے کہا کہ ہوا حرام، وہ ناجائز ہے اور اس کے ناجائز ہونے کی صورت حرام تک پہنچتی ہے۔ وقال اکثرهم مکروہ کراہۃ تنزیہ، اور فرماتے ہیں کہ بعض نہیں بلکہ اکثر نے کہا کہ وہ مکروہ ہے اور مکروہ تنزیہی ہے۔ اور یہ صاحب علم حضرات وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بعض سے کیا مراد ہے اور اکثر سے کیا مراد ہے۔ بعض کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے اور اکثر کہہ رہے ہیں کہ وہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ اور فرماتے ہیں آگے دیکھیے وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ إِلَىٰ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَىٰ وَلَيْسَ مَكْرُوهًا، بعض حضرات نے بلکہ اکثر حضرات تو اس طرف گئے ہیں کہ یہ مکروہ بھی نہیں ہے، فقط خلاف اولا ہے، کیونکہ یہ دعائیہ ایک کلمہ ہے، خلاف اولا ہے، اس میں اور زیادہ کیا کوئی ایسی بات ہو گئی کہ قیامت نازل ہو گئی کہ آپ نے کہا کہ نہیں جی یہ نہ کہیں، فلانا نہ کریں، فلانا نہ کریں۔ زیادہ سے زیادہ اکثر حضرات نے کہا ہے کہ یہ خلاف اولا ہے۔ ہاں بہرحال بات اتنی ہے وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةُ تَنزِيهٍ، اکثر مطلب صحیح قول یہ ہے کہ اکثر جس موقف پر ہیں، جس مسلک پر ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے اور مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اس کی بھی وجہ بیان کی ہے، یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے لِأَنَّهُ شِعَارُ أَهْلِ الْبِدْعِ، کیونکہ یہ اہل بدعات کا شعار ہو گیا ہے، ان کی علامت جو ہے نا وہ ٹھہر گئی ہے۔ وَقَدْ نُهِينَا عَنْ شِعَارِهِمْ، اور ہمیں ان کے علامات کو اور ان کے شعار کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب میں یہاں پر یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو قسمیں بیان کی ہیں، سلام تحیہ ایک ہے، سلام دعا اور ایک ہے سلام تعظیم، سلام تحیت، سلام دعا اور سلام تعظیم۔ اب سلام تحیت کا معنی خود سلام کرنا ہوتا ہے، سلام بھیجنا ہوتا ہے، اور آپ نے کہا کہ سلام تحیت، چلیں ٹھیک ہے مان لیا، سلام تحیت وہ جو عام طور پہ ہم ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں السلام علیکم یا سلام علیکم، اب یہ ایک دوسرے سے ہم کہتے رہتے ہیں تم پر سلام ہو۔ اور اسی طرح سلام دعا، جیسا کہ اکثر طور پہ ایک دوسرے سے کہا جاتا ہے کہ آپ سلامت رہیں، اللہ آپ کو شاد رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نمبر 3 سلام تعظیم۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ نفوس قدسیہ اگر عزتوں کی، عظمتوں کی اور تعظیم کی حقدار نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ کیا انبیاء علیہم السلام جن کو اللہ نے بلند مراتب عطا فرمائے اور انتہائی اونچے مقامات عطا فرمائے وہ تعظیم کے لائق ہیں؟ اور اسی طرح ملائکہ جو تعظیم کے لائق ہیں، وہ جو صحابہ کرام، اہل بیت کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، توسط اور وسیلہ اور سے کیا وہ تعظیم کے ان مراحل تک نہیں پہنچے؟ اور پھر اسی طرح میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ 2 موقف تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ ایک وہ موقف ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، اور دوسری طرف کچھ ہمارے بزرگان دین ہیں۔ میں یوں سمجھیے کہ ایک درمیانی راہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں ایک مطابقت اور موافقت والی بات کر رہا ہوں۔ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک شخص کہہ دیتا ہے علی علیہ السلام تو اس پر کفر کا آپ فتویٰ لگائیں گے، اس پر مرتد ہونے کا فتویٰ لگائیں گے، اس پر منافق ہونے کا فتویٰ لگائیں گے، اس کے اوپر فاسق یا فاجر ہونے کا فتویٰ لگائیں گے، کون سا فتویٰ لگائیں گے؟ میں یہ ان دوستوں سے، ان علماء سے سوال کر رہا ہوں جنہوں نے یہ کہا کہ علی علیہ السلام کہنا جائز نہیں ہے، امام حسن علیہ السلام کہنا جائز نہیں ہے۔ اگر تو یہ خلاف اولا ہے پھر تو آپ ظاہری بات ہے کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، زیادہ سے زیادہ خلاف اولا ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں وہ جو بعض اصحابنا جنہوں نے کہا، بعض لوگوں نے کہ وہ حرام، وہ حرام ہے، تو وہ ہیں بعض حضرات کون جن کا تو کوئی عطا پتہ خود بھی نہیں ہے، اور پھر چہ جائے کہ ان کے فتوے پر عمل کیا جائے، اور وہ خود آپ کی اس عبارت سے بھی ظاہر ہے کہ وہ بعض ہیں، یعنی چند ہیں، گنے چنے ہیں، ان کی کوئی نہ تو تعداد ہے نہ کوئی ان کی حیثیت ہے۔ اور پھر دوسری طرف جو مکروہ تنزیہی والے ہیں وہ اکثر ہیں، اور ان میں بھی اکثر وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ فقط خلاف اولا ہے۔ اب میں یہ بات چھوڑتا ہوں آپ تمام سامعین پر کہ آپ خود فیصلہ کریں،
کہ کون راہ راست پر ہے، کون حق پر ہے اور کون سیدھے راہ پر چلنے والا ہے۔ میں ایک بار آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارے علماء کو ایسے کم از کم مستحبات کے اندر پڑھ کے افتراق اور انتشار کا شکار امت کو نہیں بنانا چاہیے۔ جو مستحبات ہیں ان کو مستحبات کی حد تک رہنے دیں تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے۔ میں اپنے علماء سے یہ گزارش کروں گا ایک بار پھر کہ ان مستحبات کو لے کر اگر آپ امت میں انتشار اور افتراق کا سبب بنیں گے تو یقین جانیے روز محشر اللہ پاک آپ سے بھی محاسبہ کرے گا، ہم سے بھی محاسبہ فرمائے گا، اور یہ بڑی سخت آزمائش ہونے والی ہے۔ خدا را وہ رستہ نکالیے کہ جس میں امت متحد ہو نہ کہ متفرق ہو، امت کا پیار بڑھے اور امت کی اخوت اور بھائی چارگی بڑھے، نہ ایسے کہ آپ دھکے دے کر جو دین اسلام میں داخل ہو رہا ہے اس کو کہیں کہ نہیں آپ کافر ہو گئے، نہیں آپ مشرک ہو گئے، نہیں آپ مرتد ہو گئے۔ تو لہٰذا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے اور ہمیں راہ راست صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین۔